السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو اقبال رحمان کے مضمون نیپیر روڈ بعد ازاں اس کا نام الطاف حسین روڈ رکھ دیا گیا سے ماخوذ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے اور اس آڈیو کو شیئر کیجئے۔ نیپیر روڈ سر چارلس نیپیر سے موسوم یہ سڑک اپنے ابتدائی ایام میں نیپیر اسٹریٹ کہلاتی تھی۔ 1853 سے 1859 کے درمیان کراچی میں ترقیاتی کاموں کے ضمن میں بہت سی سڑکیں تعمیر ہوئی۔ پرانے شہر کی اکثر سڑکیں اسی دور کی تعمیر کردہ ہیں، جن میں نیپیر روڈ بھی شامل ہے، جس کی تعمیر پر اس زمانے میں چند سو روپے خرچ آیا تھا۔ سر چارلس نیپیر انگریز افواج کے اعلیٰ مرتبت فوجی افسر تھے اور سندھ کے پہلے گورنر تھے۔ ان کی گورنرشپ 1843 سے 1847 تک رہی، مگر ان 4 برسوں میں ان کی کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ کراچی ایک معمولی سی بستی سے ترقی کر کے ایک بین الاقوامی اور جدید شہر بن کر ابھرا اور پھر ابھرتا ہی چلا گیا۔ گویا جدید کراچی کی بنیاد ان کے ہاتھوں رکھی گئی، اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ چارلس نیپیر نے کراچی کو سونے کی چڑیا سے تشبیہ دی تھی۔ کراچی سے ممبئی جاتے وقت ان کے اعزاز میں 1 دسمبر 1847 میں اہلیان کراچی نے الوداعی تقریب منعقد کی تھی۔ نیٹی جیٹی کا پل جو ان کے نام سے موسوم کر دیا گیا تھا، نیپیر مول برج، اس برج کے کماڑی والے سرے پر 1853 میں ان کا مجسمہ نصب کروایا گیا تھا، اور میکلاؤڈ روڈ سے لی مارکیٹ تک جاتی یہ سڑک بھی ان کے نام سے موسوم کی گئی۔ یہ سڑک سٹی ریلوے اسٹیشن آئی چندری گڑھ روڈ کے بالکل سامنے سے چلتی ہے اور سب سے پہلے شارع لیاقت کو کراس کرتی ہے۔ اس کے بعد کراچی کے دل ایم اے جناح روڈ کو پھلانگتی ہوئی نشتر روڈ پر پہنچ جاتی ہے۔ نشتر روڈ کراس کرتی ہے تو کراچی کا بازار حسن شروع ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ چلتی چلتی یہ لی مارکیٹ پر اس جگہ پر جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت سید بلاول شاہ نورانی کے مزار عرف عام میں شاہ نورانی واقع خضدار پر جاتی بسوں کا اڈہ ہے۔ یہ سڑک کراچی کے قدیمی آباد اور گجاد علاقوں سے گزرتی ہے۔ ہر علاقہ گویا ایک نگینہ ہے اور ایک عہد، ایک تاریخ کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ کراچی میں سڑکوں کے نام جب تبدیل ہوئے تو ساؤتھ نیپیر روڈ کا نام الطاف حسین روڈ کر دیا گیا۔ الطاف حسین ایک بنگالی جرنلسٹ تھے جو تقسیم سے قبل سے لے کر قیام پاکستان کے بہت بعد تک روزنامہ ڈان انگلش کے چیف ایڈیٹر رہے۔ قائد-اعظم کی تحریک پر اس اخبار کے ایڈیٹر بنے اور اس کا حق ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ڈان انگلش جب کراچی سے شائع ہونے لگا تو اسی سڑک پر اس کا دفتر اور پریس تھا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے اس سڑک کو الطاف حسین صاحب سے منسوب کیا۔ یوں یہ خوش قسمت سڑک اپنے زمانے کے 2 زیرک انسانوں کے نام سے موسوم ہوئی، یعنی ایک تلوار کا دھنی تو دوسرا قلم کا۔ نیپیر روڈ یا الطاف حسین روڈ پر آئی چندری گڑھ روڈ کی جانب سے داخل ہوں، یہ علاقہ نیو چالی یا نئی چالی کہلاتا ہے۔ ایک جانب یونی ٹاور، یونی پلازا ہیں اور دوسری جانب ٹیکنو سٹی۔ نئے زمانے کی آئی ٹی کی دنیا کے تمام جدت گویا یہاں سمٹ آئی ہے۔ پارینہ تاثر میں اس سڑک پر زبوں حالی کا شکار وہ قدیم عمارتیں ہیں جو مقدمہ بازی کے سبب گویا گو شالہ میں بندھی پڑی ہیں۔
انہی میں سے کوئی عمارت ہوگی جس کی نو تعمیر شدہ خوبصورت بالکونی نے اس علاقے کو نئی چالی کا نام دیا ہوگا۔ ہندو طرز تعمیر کی عمارتوں میں گھر کے داخلی دروازوں کے ساتھ چلتی مشترکہ بالکونی چالی کہلاتی ہے۔ نیپیر روڈ کو ابتدائی ہی میں ایک اور سڑک گرانٹ روڈ کو کراس کرنا پڑتا ہے جس کا نیا نام حضرت موہانی روڈ ہے۔ اس سڑک پر ان کثیر المنزلہ عمارتوں کی بہار ہے جو پاکستان بننے کے بعد تعمیر ہوئی۔ جب جذبہ جوان اور سچا تھا سو پاکستان افق عالم میں اپنی پرواز کی داستانیں رقم کر رہا تھا۔ انہی اچھے دنوں اور اسی خوشحال زمانے کی بکھری یہ سوغات کیا سے کیا یاد نہیں دلا دیتی، اور دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے دیکھو ایسا تھا میرا پاکستان۔ اس گرانٹ روڈ اور الطاف حسین روڈ کے سنگم پر کیفے وکٹری ہے۔ کیفے وکٹری کراچی کے پارینہ ثقافت ایرانی کیفے کا بچ جانے والا نشان ہے جو آج بھی اپنے مخصوص ثقافتی انداز کی سروس سے ایام رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ نیپیر روڈ کے اس علاقے یعنی نئی چالی میں داہنے ہاتھ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہاں میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام سرفراز رفیقی ہسپتال ہے۔ سرفراز رفیقی جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کی جانب سے پہلے جانباز تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی روڈ پہ آگے بڑھیں تو حقانی چوک سے پہلے الٹے ہاتھ پہ آرام باغ تھانہ موجود ہے، اور آرام باغ تھانے کے بالمقابل ایک باغیچہ موجود ہے جو کسی زمانے میں باغیچہ ہوتا تھا۔ اب اس کے اوپر KMC اور دیگر اداروں کی تجاوزات قائم ہو گئی ہیں۔ اس سے آگے نکلیں تو الٹے ہاتھ کے اوپر ایک قدیم بوریوں کا اسکول سیفی اسکول قائم ہے۔ حقانی چوک جہاں بولو پہلوان کا اکھاڑا دارالصحت، اور اس کے بعد پاکستان چوک جہاں اداکارہ روزینہ اور ان کی بہن راحیلہ اور اداکار معین اختر رہتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب نئی چالی میں غلے سے لدے ٹرکوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ علاقہ گویا غلے کی ٹرانسپورٹیشن کا اڈہ تھا۔ ملحقہ ویران گلیوں میں بیپاریوں کے غلے کے گودام تھے اور غلے کی ترسیل کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے دفاتر اور ان گودام بھی بڑے بڑے احاطوں میں نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر اونٹ گاڑیاں ہوتی تھی جو غلے کے سامان کو ٹرانسپورٹ کرتی تھی۔ ان ٹرکوں اور اونٹ گاڑیوں کے مالکان زیادہ تر نیازی ہوتے تھے جو نیو چالی کے علاقے میں نظر آتے تھے۔ یہ قد کاٹ میں لمبے ہوتے تھے اور قمیض شلوار پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پیروں میں میاں والی چپل ہوتی تھی۔ میمن برادری یہاں بھی متحرک تھی۔ جوناگڑھ کے ساحلی قصبے ویراول جس کی بندرگاہ سے زیادہ تر غلہ یا اناج کی ترسیل ہوتی تھی، لہٰذا وہاں رہتے بستے میمن اناج کے کاروبار سے منسلک تھے۔ تقسیم کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے تو اس کاروبار کو اپنایا اور مہارت کے سبب بہت جلد منڈی پر چھا گئے۔ سنا تھا کہ ویراول میں بازار میں دوپہر کے وقت جو کھانے دستیاب ہوتے تھے ان میں خشکہ کہلائے جانے والے سادہ چاول ملتے تھے جن کے اوپر دال کا چھیٹا مفت، جیسے کراچی میں پوری کے ساتھ چھولے فری، اور قیمتاً خشکہ اور فری دال کا کلچر ویراول والوں کے طفیل نئی چالی میں بھی مروج ہو گیا۔ غلے کے گودام اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کی اس علاقے میں موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ سامنے شارع لیاقت پر جہاں ماسٹر بریانی ہے بالکل اسی جگہ گرین ٹریڈنگ ہال تھا جس کے بند کواڑ اور زنگ آلود بورڈ آج نوحہ گری کر رہے ہیں۔ میکڈوڈ روڈ اور فریر روڈ کے درمیان نئی چالی کہلاتے
اس ٹکڑے میں اس زمانے میں تمام تر عمارتیں قدیم طرز کی تھیں جو سن 1900 کے لگ بھگ تعمیر ہوئیں۔ ان عمارتوں کے درمیان ایک ہی عمارت تھی جدید طرز کی نظر آتی تھی جو کہ آدم چیمبرز تھا۔ نیو چالی کے علاقے کا ایک اور خاصہ اخباروں کی تقسیم تھی۔ صبح ہوتے ہی یہاں پر اخباروں کے ہاکر جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے بنڈل جمع کر کے ان کی چھانٹی کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کی شان ان بلوچ بابا کو کون بھول سکتا ہے جو ملیر کے انتہائی لذیذ اور شیریں پپیتے ٹوکرے میں پپیتے کے پتوں کے درمیان رکھے وہاں بڑی شان سے برجمان ہوتے تھے اور انتہائی شفقت سے بہت ہی ارزاں نرخ پر پپیتا فروخت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نیو چالی کی سڑک جہاں فریا روڈ سے ملتی ہے اس کے ایک نکڑ کے اوپر ایک امرود والا ملیر کے جام بیچا کرتا تھا اور اس کے بالمقابل ایک ایرانی کی بیکری تھی اور اس بیکری کے بالمقابل ایک ایرانی ہوٹل تھا۔ نئی چالی اور اطراف کا علاقہ سرائے کوارٹر کہلاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آج کل سندھ مدرسہ ہے یہاں کبھی بہت بڑی سرائے ہوا کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے سندھ مدرسۃ الاسلام کے سامنے والی چھوٹی سی سڑک کا نام سرائے روڈ ہے۔ چونکہ یہ علاقہ بندرگاہ سے نزدیک اور مارکیٹ کے اندر تھا لہٰذا میروں کے دور سے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتی بڑی بڑی مال بردار اور مسافر بردار کشتیوں کے ذریعے جو لوگ اس شہر میں وارد ہوتے ان کے لیے یہ سرائے جائے امان تھی۔ اس سرائے کی مناسبت سے نیپیر روڈ کی سڑک پر جا بجا مسافر خانے تھے جو بندرگاہ کے سبب بیرون ملک کے مسافروں اور بسوں کے اڈوں اور بعد میں بنے سٹی ریلوے اسٹیشن کے سبب اندرون ملک سے آئے مسافروں کے سبب آباد رہتے تھے۔ سرائے روڈ ایک چھوٹی سی سڑک ہے جو شارع لیاقت تا ایم جناح روڈ تک ہے۔ یہ کراچی کی صنعتی ہارڈ ویئر کی مارکیٹ ہے۔ نیپیر روڈ کا ایک کوچہ ایسا ہے جس سے شہر کے حلوائی خوب واقف ہیں، کھویا گلی یا کھویا منڈی۔ کبھی دودھ گلی بھی جوڑیا بازار میں ہوتی تھی، بعد میں یہاں سے لی مارکیٹ منتقل ہو گئی۔